والا بھی ظالم ہے، وہ بھی جھوٹ بول کے گندے پھل بیچ دیتا ہے۔ جس ملک میں ظلم اتنی نچلی سطح تک چلا جائے، جھوٹ اور خیانت چلی جائے، اس ملک کو ایٹمی طاقت بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، میرا ہے تو 2 گناہ کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ آج تمہاری ساری سیاست جھوٹ ہے، تمہاری عدالتیں جھوٹ اور ظلم اس انتہا تک ہے کہ بے گناہوں کو خود کہتے ہیں اینو بھی بچ کرو، ایدو تے اے دفع لو، ایدو تے اے دفع لو، اس مگروں ٹورنا اینو بھی بچ پا لو، اور وکیل اس کی تائید کے لیے تیار ہے، ایف آئی آر والا وہ ایف آئی آر کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو جہاں ظلم اس حد تک پہنچا ہوا ہو کہ غریب بھی ظالم ہو، مالدار بھی ظالم ہو، میں کس کس کا گلہ کروں؟ تنہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم۔ فیصل آباد سے گزر رہا تھا صبح صبح، تو ایک سفید داڑھی والا، سفید پگڑی، مجھے ریڑھی والا نظر آیا۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ ریڑھی والے عام طور پہ بہت غافل ہوتے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو جب میں اس کے قریب سے گزرا تو میں نے اس کو یوں دیکھا، تو اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہ رہے تھے ایسے۔ تو میں کھڑا ہو گیا، اس کا ہاتھ پیٹی پر تھا، ایک ہاتھ یہاں تھا، ایک ہاتھ پیٹی پر، ایک پیٹی پڑی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے پیٹی میرے سامنے الٹا دی، اس میں سے اوپر والی لیئر اچھے سے، نیچے سارے گندے گلے سیب تھے۔ تو مجھ سے کہنے لگا، کوئی اردو سپیکنگ لگتا تھا، بڑی مہذب اردو بول رہا تھا، کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب، اس کا جو لفظ بہت ہے نا وہ آج بھی میرے اندر زخم کر دیتا، کہ بیٹا میں بہت غریب ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں، عصر تک بک جاتی ہے، شام کو اپنے بچوں کی تازہ روٹی لے کے گھر جاتا ہوں، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی۔ میں یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ روتا ہوں۔ مجھے اتنی اس میں صبح صبح نکلا تھا، میرے جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا کہ میں چلو اس کی کوئی مدد ہی کر دیتے، میں تو سیر کے لیے نکلا ہوا تھا۔ تو پیٹی لگانے والا ایم پی او تو نہیں تھا، ایم این اے تو نہیں تھا، کوئی کھچی سردار تو نہیں تھا، مزدور تھا، مزدور۔ تو اس نے بھی ہائے اسے یہ نہیں پتا چلا کہ کسی غریب کے بچے کے منہ سے میں نوالا کھینچ کے یہ پیٹی لگا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ جس نے میری امت سے نکل گیا، جس نے نماز چھوڑنے پہ نہیں کہا میری امت سے نکل گیا جس نے نماز نہیں پڑھی، روزے پر نہیں کہا میری امت سے نکل گیا جس نے روزہ چھوڑا، ہاں جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ یہ دھوکہ دینے والا کوئی ڈی سی او نہیں ہے، یہ ایک مزدور ہے کوئٹہ کے باغ میں، لورا لائی کے باغ میں یا سوات کے باغ میں، ایک مزدور ہے جو یہ گندے سیب ڈال کے آگے بھیج رہا ہے۔ پیغام تھا کہ ان سے کہو نماز پڑھنے دو، کہا تو ہم نہیں چھوڑیں گے، کہا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ اور تمہیں یہ پیغام دیا کہ یوں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے جاتے ہیں اور یوں سیاست کی جاتی ہے۔ 1400 سال میں ایسے نمازی نہ تاریخ نے دیکھے نہ دیکھے گی۔ خون و خون جسم کے ساتھ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو عرش فرش میں کیا ہلچل مچی ہوگی، جب دھرتی پہ سر رکھا ہوگا تو زمین کیسے کپ کپائی ہوگی، ان کے آنسوؤں کو کیسے اس نے جذب کیا ہوگا۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ہاں دونوں کو یوں لیا ہوا ہے اور روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آگے نظر آ رہا ہے۔ آخری بھی بتا تھا، کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے ہے اور اس کے ہاتھ میں چھڑی یوں منہ پہ مارتا ہے، یوں منہ پہ مارتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا
کہ مرنے کے بعد بھی چہرہ تر و تازہ ہو، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا۔ تو زید بن ارقم ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہا او ظالم، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں کا بوسہ اللہ کے نبی نے لیا ہوا ہے۔ سیاستدانوں کو پیغام ہے کہ ایم پی ایم این اے شپ کوئی شے نہیں، اللہ بہت بڑی شے ہے، اللہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے صدر پاکستان بن جاؤ، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن چھولے بیچتے ہو، تم نے اللہ کو ناراض کیا تو تم ہلاکت کے سودے کر کے جا رہے ہو۔ محمد خان کیا لے کر گیا ہے؟ کدھر گئی اس کی ایم این اے شپ، ایم پی اے شپ؟ ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گھونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ الموت لیس منہ الفوت، حضرت علی کا فرمان، آب زر سے بھی لکھو تو قیمت ادا نہ ہو۔ پھر ان کو رخصت کیا، روتے روتے ان کو رخصت کیا، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا۔ تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے جبریل، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس گئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب، میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، میرے رب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر آپ کا یوں سر تھا، اور آپ اس حالت میں آپ پڑے ہوئے تھے، آپ کا سر مبارک حضرت ام عائشہ کے یہاں تھا، اور آپ اس طرح گفتگو جبریل سے فرما رہے تھے۔ پھر جب آپ نے اجازت دے دی ملک الموت کو، تو اس پر جبریل کہنے لگے ہائے یا رسول اللہ، اگر آج آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ اور چند لمحے جو باقی تھے اس میں آپ نے جو پیغام دیا، یہی پیغام آپ سارا مجمع لے کے چلے جاؤ تو آپ کا اور میرا بھلا ہو جائے گا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت، تمہارے شفیق نبی کی آخری وصیت، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نوکروں پہ ظلم نہ کرنا، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا۔ نماز پڑھنے والے تو 100 میں 10 مل جاتے ہیں، 90 کوئی نہیں پڑھتے، لیکن 100 سردار اکٹھے کروں تو ایک بھی نہیں ہے جو اپنے نوکر کے ساتھ محبت کا بول بولتا۔ میرے نبی کی 23 سالہ محنت کا نچوڑ، 10 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ، 30 سپارے قرآن کا نچوڑ، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بدتمیزی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ آخری خطبے میں بھی فرمایا زیادتی نہ کرنا، تمہارا کام ٹھیک نہیں کرتے فارغ کر دو، فارغ کرنا کوئی ظلم نہیں، ظلم نہ کرنا۔ غریب کی بھی ماں اتنی ہی قیمتی ہے جتنی میری ماں قیمتی، جتنی آپ کی ماں قیمتی، جتنی ایک سردار کی ماں قیمتی۔ غریب کی بیٹی بھی اتنی ہی عزت والی ہے جتنی ایک سردار کی بیٹی عزت والی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالیوں کے طوفان ہوتے، تو کبھی نہ رونے والا ملک الموت جب اس نے آپ کی روح مبارک کو قبض کیا تو اس کے بھی آنسوں نے کہا واہ محمد۔ اب پیر کی دوپہر کا انتقال ہوا، 12 ربیع الاول 633 عیسوی، 11 ہجری، پیر کا دن 10 سے 12 کے درمیان، 7 جون 12 ربیع الاول 11 ہجری 633 عیسوی۔ اس سے پہلے صحابہ حاضر ہوئے تھے، یا رسول اللہ آپ کے جانے کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت۔ یا رسول اللہ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل بیت۔ یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ اس پر آپ رونے لگے۔
آپ کا جنازہ ایسے نہیں ہوا ایک امام اور پیچھے مقتدی. موت خالی ایک پردہ ہوتا ہے نبیوں کے لیے، اللہ ان کو زندگی دیتا ہے قبروں میں. تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے چکو تو تم سب باہر چلے جانا. سب سے پہلے جبریل اور میکائیل آ کے میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر میرے اہل بیت کے مرد آ کر پڑھیں گے، پھر ان کی عورتیں، پھر ان کے بچے، پھر ان کے ملازم، پھر وہ نکل جائیں گے، پھر مہاجرین آئیں گے وہ میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے نوکر، پھر وہ چلے جائیں گے، پھر مدینے کے انصار آئیں گے، ان کے مرد، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے نوکر. اس کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کر دینا. تو یوں آپ کی چارپائی ہے، اس پر آپ استراحت میں ہیں، اور مجمع آتا تھا اور آپ کی چارپائی کے ساتھ یوں قطار بنا کے کھڑا ہو جاتا تھا، اور ہر آدمی انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا تھا. 4 تکبیر نوار جنازہ نہیں ہوا. سامنے یوں کھڑے ہوتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اور نکل جاتے تھے. تو یہ چلتے 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 پیر گزر گیا، منگل گزر گیا. تو منگل اور بدھ کی درمیانی رات جا کر آپ کی تدفین عمل میں آئی اور آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. اور آخری وصیت 2 باتیں، ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک غریبوں پہ زیادتی نہ کرنا. میں بھی اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ پیغام لے کے جاؤ یہاں سے، مرنے والوں سے عبرت لو. محرم کے مہینے کو رواج نہ بناؤ، محرم کے مہینے کو پیغام بناؤ. اور ربیع الاول کے مہینے کو رواج نہ بناؤ، ربیع الاول کے مہینے کو پیغام بناؤ. یہ پیغام ہیں، یہ مشعل راہ ہیں، یہ جلتے چراغ ہیں. یہ چراغ نہ جلتے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا. ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر تجارت کرو، سیاست کرو، حکومت کرو، نوکری کرو، ریڑھی چلاؤ، مل چلاؤ، حکومت چلاؤ، جہاز چلاؤ، موٹر چلاؤ، سائیکل چلاؤ. اللہ کی قسم رب راضی ہے، رب راضی ہے، رب راضی ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو، ارادہ کرتے ہو، کم از کم ایک نماز نہ چھوٹے اس سارے مجمع کی، اور ایک کسی غریب پہ زیادتی اور ظلم نہ ہو. کسی پر کیا ہے تو معافی مانگ لو، کسی پر زیادتی کی ہے، کسی پر ناجائز مقدمہ کیا ہوا ہے، ختم کر دو. کسی کو ناجائز پھنسایا ہوا ہے، معاف کرو. آپس میں لڑے ہوئے ہو، معاف کرو. یہ سب انشاءاللہ اس کی روح کو پہنچے گا اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا. آپس سیاست کرو، نفرت نہ کرو. سیاست کرو، نفرت نہ کرو. پارٹیاں بدلو ٹھیک ہے، لیکن اب محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو. اور جب نماز کا وقت ہو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دو اور ظلم و زیادتی سے پیچھے ہٹ جاؤ. تو سارا مجمع نیت کرتا ہے اس کی. اور تبلیغ میں وقت لگاؤ. یہ تبلیغ کا کام اللہ نے ہمیں بڑی نعمت کا کام دیا ہے. بھائیو، میں 6 بر اعظم پھرا ہوں اور پھر رہا ہوں پچھلے 30 سال سے. اس محنت کے اثرات کو پوری دنیا میں دیکھا ہے. لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے رہا ہے، اور کیسے کیسے لوگ وہ کلب چھوڑ کر مسجدوں میں آ رہے ہیں اور ناچ گانا چھوڑ کر داڑیاں رکھ رہے ہیں، سنت رسول سجا رہے ہیں. جب تمہیں موقع ملے تبلیغ میں وقت ضرور دینا. نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ صاحب؟ تب ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سردار محمد خان مرحوم کی روح کی نیت کے لیے ایصال ثواب کی نیت کریں. پھر میں دعا کرتا ہوں. درود شریف. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. یا اللہ ہم تیرے ایک بندے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کا نام محمد خان ہے. تو اسے بھی جانتا ہے، اس کے عمل کو بھی جانتا ہے، خلوت و جلوت کو بھی جانتا ہے. یا اللہ چند مسلمان مل کر جب کسی کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بھی فضل فرماتا ہے. یا اللہ ہم سب وفد بن کر تیرے اس بندے کی یا اللہ بخشش کے طلبگار ہیں، مغفرت کے طلبگار ہیں. تو انہیں معاف فرما دے. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. زندگی میں جو ان سے خطائیں ہوئیں
اپنے فضل کے صدقے اور اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرما دے، اور جو کوئی نیکی کی اور ذرہ خیر وجود میں آیا تو اپنے فضل سے اسے قبول فرما کر ان کے لیے جنت عالی شان مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے لیے آگے اگلی ساری گھاٹیاں آسان فرما دے، محشر کی گھاٹی آسان فرما، پل صراط کی گھاٹی آسان فرما، جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ 40 آدمی تیرے نبی کا فرمان ہے کسی کے جنازے میں شریک ہو جائیں تو تم معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ میں نے تو ان کا جنازہ دیکھا، ہزاروں انسان ان کے جنازے میں شریک تھے، ان سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما کر ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما، جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی اہل ایمان تیرے پاس پہنچ چکے ان کے بھی درجے بلند فرما، ان کی بھی بخشش فرما، اور یا اللہ ان کی قبروں کو بھی روشن فرما۔ جو اپنے کسی گناہ کی وجہ سے کسی پکڑ میں ہیں تو یا اللہ اس مبارک مہینے کے وجہ سے، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم کے طفیل یا اللہ تو ان کی قبروں کو بھی عذاب سے نکال دے اور انہیں جنت کا باغ بنا دے۔ اور اے میرے مالک اللہ جب ہمارا جانے کا وقت آئے تو ہمیں عافیت کی موت عطا فرما، سہولت والی موت عطا فرما، اور یا اللہ ایمان والی موت عطا فرما، اور یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما۔ اور یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے ان کے جتنے اہم عزیز و اقارب تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جو یا اللہ دکھی تکلیف میں ہیں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اور یا اللہ ہمارے ملک پر بھی رحم فرما، چاروں صوبوں میں بدامنی کو امن سے بدل دے، نفرت کو محبت میں بدل دے، لڑائیوں کو امن میں بدل دے، آپس میں الفتیں محبتیں پیدا فرما، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں خائن کھوٹے بدیانت لوگوں سے بچا میرے مولا، اس ملک کی ڈور نیک لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا، بدیانت لوگوں سے 18 کروڑ انسانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو آپس میں نفرتوں کی آگ بھڑک اٹھی ہے اسے محبت کا گلشن گلزار بنا دے۔ یا اللہ آخر میں پھر ہم تیرے بندے کے لیے یا اللہ دست بدعا ہیں کہ ان کی بخشش فرما، درجے بلند فرما، اس سارے حاضرین کا آنا بھی قبول فرما، اور یہ کہنا اور سننا بھی قبول فرما، اور محمد خان کے حق میں درجات کی بلندی کا سبب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔